اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، مت بتایا کرو دنیا والوں کو، صحیح بتاتے مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ نہ بتاؤ دنیا والوں. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درہم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، لوگ لمسم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں، آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وہ آپ نے نکال دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکوٰۃ ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%. آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکوٰۃ دیتے تو؟ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. یہ تو صرف زمین کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹیز کی زکوٰۃ. اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں، مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے زکوٰۃ جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکوٰۃ ہے نا، تو ٹینشن کائے کی ہے؟ شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا.
مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا بڑا عالم دین تھا, مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, صرف کیز آف دا ٹریجر, اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا, اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, زکات کا انکار کیا, اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں ہے شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. اہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو, پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اب پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ, یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. تو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, nothing else, 4 eggs only. کہا یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں. 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے, کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا
اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں, جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں, خرچ کیجئے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج ہی یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے, مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکوٰۃ تو پوری دو یار, یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی, وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے, میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے, میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے, بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے, لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے, یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے, زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ بلیو کریں, جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک صدقہ دینے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکوٰۃ بچ جائے تو میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے, تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم
کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کیا سنیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ, ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار, وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے, فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے, فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی وظیفہ استغفار استغفار. آئے ہائے بڑوں کی بڑی بات ہے. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے استغفار سے. استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو, ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیغے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم, اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند. شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا, اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے 10 بار درود پاک پڑھا, اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ 100 صلی اللہ علیہ الف, جو 100 درود پاک پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، یعنی ہر درود پڑھتے جائیں اور 10 رحمتیں لوٹتے جائیں. یہ کتنی خوبصورت کیلکولیشن ہے. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ اور زیادہ خوبصورت ہے. میرے آقا فرماتے ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، اب اس کو کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، یعنی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. گاؤں گوٹ کے لوگ تھے نا، زندگی بڑی اچھی تھی کہ جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے، فضول کاموں میں اتنا ٹائم لگتا نہیں تھا. مگر اب گاؤں میں بھی موبائل فون آ گیا ہے، ادھر بھی انٹرنیٹ آ گیا، ادھر بھی ٹی وی آ گیا. اب یہاں کے لوگ بھی جناب راتے جاگنے لگے، یہاں کے لوگ بھی فضول کاموں میں ٹائم گزارنے لگے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ان فضول کاموں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر بھی اپنا وقت گزاریں تو کتنی برکتیں مل جائیں گی. میں سے میں چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صحرائے تھر میں جو جتنے بار درود پڑھے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. ہاں دیکھو کتنا خوش ہو. ایک درود پر 1000، 10 درود 10,000، لاکھ درود اوئے ہوئے اس کے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بن جائیں گے. تو اب ذرا سوچو، میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 روپے پر درود پاک ملے تو شاید ہم تسبیح چھوڑے ہی نہ، ہم بولے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا بھائی، روز ہزاروں درود پڑھو اور لاکھوں روپے کماؤ. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا 1000 روپے زیادہ ویلیو رکھتا ہے یا میرے رب کی 10 رحمتیں زیادہ ویلیو رکھتی ہیں؟ ایک رحمت کے آگے دنیا کی کوئی دولت کچھ نہیں ہے. 10 رحمتیں ہر درود پر. اچھا بہت سارے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، فیملی کا کوئی مسئلہ ہوگا، گھر باہر کا مسئلہ ہوگا، علاج کا پرابلم ہوگا، قرضے کا مسئلہ ہوگا، فصل زمین کا کوئی مسئلہ ہوگا. آپ سوچو یار کہ اگر آپ درود پڑھتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں، تو جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں گی اس کی مشکلیں حل کیوں نہ ہوں گی؟ تو آج سارے بھائی نیت کریں. یہ فضول کاموں میں عجیب عجیب بس گپ شپ پہ ساری رات گزار دیتے ہیں. آپ زندگی میں اپنے ذکر و درود کو شامل کریں اور سمجھو اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھو. ہماری زندگی یہ ہوٹل پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے. ہماری زندگی یہ موبائل فون ہاتھ میں لے کے گھنٹوں ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہو اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. ٹھیک ہے، آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا. شاید یہ سب آپ نے 10 سیکنڈ میں بول لیا، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا؟ پہلے یہ بتاؤ اپنی دنیاوی زندگی میں 30 سیکنڈ میں کیا کماتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، باتوں باتوں میں نکل جاتے ہیں. لیکن آؤ میں بتاتا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. تو کیوں نہیں صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے جنت میں اپنے درخت، اپنے باغات لگوا لو، تاکہ جب دنیا سے جائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے جنت میں درخت لگے ہوں گے اس کو جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا. تو انشاءاللہ اللہ رسول کا ذکر کرو، جنت میں داخلہ بھی ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو فضول کاموں سے بچ کر خوب اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے ایک ایسی بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ نارملی ہم اپنی جسمانی بیماریوں پر تو بڑی بات کرتے ہیں کہ یار بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے، شوگر نہیں ہونی چاہیے، کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے، فلاں مرض نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو جان لے لیتی ہیں، جیسے ہماری جسمانی بیماریاں. لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو بڑھ جائیں تو ایمان لے لیتی ہیں. اب بتاؤ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہوئی، جان لینے والی یا ایمان لینے والی؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، دنیا سے تو جانا ہی ہے نا. اور اگر بیماری کے عالم میں کوئی جاتا ہے اور صبر کر کے جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. بیماری تو گناہ معاف کروانے آتی ہے. جو وہ والی بیماری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ایمان لے سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی بیماریاں، چھپی ہوئی بیماریاں. ان میں سے ایک دو بیماریوں کا میں نے آج آپ کو ذکر کرنا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو کون سا گھر ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سا گاؤں، کون سا شہر ہے جہاں یہ بیماری نہیں ہے. اور اس بیماری نے ہماری محبتیں ختم کر دی ہیں، ہمارا پیار ختم کر دیا ہے، ہمارا بھائی چارہ ختم کر دیا ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے. اور یہ بیماری کتنا بڑا جرم ہے
یہ بھی ذرا سمجھیے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے, ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا. جب ہم ذات الصفا کے مقام پر پہنچے تو وہ بندہ انتقال کر گیا. ہم نے اس سے غسل و کفن کا انتظام کیا اور پھر اس کے لیے قبر کھودی. اب ذرا غور کیجئے گا, کہاں کون سے سفر میں گیا جا رہا ہے وہ بندہ؟ حج کے سفر میں, اور حج کے سفر میں اس کا انتقال ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کو جائے, عمرے کو جائے اور راستے میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے, کیونکہ وہ سفر میں مرا ہے نا. اتنی بڑی ایک طرح سے سعادت ہے. مگر اس بندے کا حال دیکھو, کہتے ہیں اس کو دفنانے کے لیے جب قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ وہ پوری قبر کالے سانپوں سے بھر گئی. ہم گھبرا گئے, ہم نے جو ہے وہ دوسری قبر کھودی, دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بھی کالے سانپوں سے بھر گئی. ہم پریشان ہو گئے اور ہم حضرت آپ کے پاس آئے ہیں, بتائیے ماجرا کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھتا تھا, جاؤ اس کو وہی سانپوں کے درمیان جا کر دفنا دو. آپ ذرا غور کیجیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ حج کا مسافر ہے مگر قبر میں سانپ آ گئے. وجہ کہ اس کے دل میں کینہ تھا, مسلمانوں کے لیے بغض تھا, لوگوں کے لیے برے خیالات تھے. فرمایا جس کے دل ایسا ہو کہ ادھر بھی قبر کھودو گے ادھر سانپ نہیں آنا ہے, ادھر عذاب نہیں آنا ہے, ادھر ہی دفنا دو. اے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے, میں آج جس بیماری کے بارے میں, جس پرابلم کے بارے میں ذکر کرنے آیا ہوں, سمجھانے آیا ہوں, خود بھی سمجھنے آیا ہوں, وہ ہے کینہ, بغض. میں اس کی تعریف بھی بیان کروں گا کہ کینہ کہتے کس کو ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تو کسی کو سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ کینہ کیا ہے, یا پھر کینہ میں تو نہیں کرتا. تو ذرا سنیے گا. اب پہلے تو کینہ جو ہے اس کی تعریف تھوڑی دیر بعد بیان کرتا ہوں. ایک طرف آپ نے اس بیمار یا اس پرابلم میں جو شخص مبتلا ہے اس کا عذاب سن لیا. اب آؤ دوسری طرف انعام بھی سن لو. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے, صحابہ کرام موجود تھے, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یطلع علیکم الآن من هذا الفج رجل من اہل الجنہ. اگر فرماتے کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا. اب ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام کتنا دلچسپی کا اظہار کیا ہوگا, سارے کیوریس ہو گئے ہوں گے کہ دیکھے تو صحیح کون آ رہا ہے. نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس دروازے سے بھائی جنتی آدمی نے آنا ہے. سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب ایک انصاری صحابی آیا, بہت بڑا ان کا نام بھی نہیں تھا, ان کی داڑھی کے بال وضو سے تر تھے, بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھا رکھی تھی, بڑا نارمل سا بندہ تھا. دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا. بالکل نبی پاک نے فرمایا تھوڑی دیر بعد وہی بندہ دوبارہ آیا. تیسرے دن آقا نے فرمایا اس دروازے سے جنتی بندہ آئے گا. تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوا. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری صحابی کے پاس گیا, میں نے کہا معلوم تو کروں عمل کیسا ہے. آقا 3 دن سے فرما رہے جنتی بندہ آئے گا, تینوں بار یہی آیا, ایسا کیا کرتا ہے. اچھا اب کمال دیکھو, حضرت عبداللہ بن عمر انصاری نے کیا کیا. کہتے حضور مجھے آپ کا مہمان بننا ہے, کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں میرے گھر آ جائیں. کیوں گھر جانا تھا؟ کہ اس کا عمل معلوم کرنا تھا, اس کی نیکی معلوم کرنی تھی. اکیلے میں کرتا کیا ہے, ایسا کیا کرتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام 3 دن سے فرما رہے کہ دروازے سے جنتی بندہ آئے گا, یہی بندہ آتا ہے. اچھا ہم کسی کے گھر کیوں جاتے ہیں کہ یار کسی کے گھر جائیں ذرا دیکھے تو صحیح کماتا کیا ہے, اندر کی اطلاع ملے کہ گھر کیسا ہے, اس کا خرچہ کتنا کیا ہے. ہم کسی کے گھر نارملی کوئی بندہ کسی کا مہمان اس لیے بھی بنتا ہے کہ ذرا جاسوسی کرے. مگر صحابہ کا خیال دیکھو, ان کی صفائی دیکھو, دل کی نیتیں دیکھو. کہتے اس لیے مہمان بننا تھا کہ دیکھو تو صحیح نیکی کیا کرتا ہے, یہ کون سی نیکی ہے جو اس بندے کو جنتی بنا بیٹھی. کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس بندے کے گھر میں رہا, میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. نارمل وہی نماز, ہم بھی نماز پڑھتے تھے, وہ بھی نماز پڑھتے, وہ بھی جناب ذکر اللہ کرتے تھے, ہم بھی کرتے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام تو میں نے نہیں دیکھا. 3 دن بعد میں واپس جانے لگا, میں نے کہا میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ آئے کیوں تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہے جو میں دیکھوں کہ پتا چلے کہ 3 دن تک نبی پاک نے فرمایا کہ اس دروازے سے جنتی شخص آئے گا, تینوں بار آپ آئے, آپ کا کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی خاص کوئی بڑا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا. تو وہ صحابی پتہ کیا کہتے ہیں کہ میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا, میں تو نارمل سا آدمی ہوں, مگر ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں, نہ ہی کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ وصف ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. اب دونوں باتیں یاد رکھیے, دل گندا تھا, کینہ تھا, بغض تھا, مسلمانوں کے لیے حسد تھا, برے خیالات تھے, تو حج پر جا رہا تھا, مگر قبر میں سانپ آ گئے.
اور دل صاف تھا، حالانکہ بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں تھا، مگر نبی پاک 3 دن تک جسے جنت کی بشارت عطا فرماتے تھے کہ وہی شخص تھا۔ اب ذرا اپنے دل کو چیک کر لو، ہمارا دل صاف ہے، یہ دل بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہے، بغض سے بھرا ہے، نہ کسی کی ترقی اچھی لگتی ہے، نہ کسی کا آگے بڑھنا اچھا لگتا ہے، لوگوں کے بارے میں بڑے گندے برے خیالات دل میں ہیں، بدلہ لینے کی خواہش ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے مجھے پرابلم ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے مجھے مسئلہ ہے، بڑا زمیندار بن گیا، اتنا سا کاروبار تھا اتنا بڑا کاروبار ہو گیا، ہمارے شہر میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، پورے جناب تھر میں پورے سندھ میں لوگ پہچاننے لگ گئے اس کو، یہ تو بیرون ملک بھی چلا گیا۔ وہ ترقی کرتا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ پھر کینہ کس چیز کا نام ہے؟ اچھا پھر کینہ تو اور خطرناک ہے، ذرا غور کیجئے گا، یہ دل ہے نا، میں اور آپ آج اجتماع میں آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، صاف ستھرے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے آج اچھی سی ٹوپی نکالی ہے، کئیوں نے اچھی چادر نکالی ہوگی، ہو سکتا ہے عطر بھی لگایا ہوگا، امامہ پہننے والوں نے صاف والا امامہ نکالا ہوگا، اچھی بات، اللہ رسول کے ذکر کے محفل میں آئے تو تیاری سے آنا چاہیے، لیکن ہم نارملی کیا کرتے ہیں؟ اپنے ظاہر کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیوں کہ لوگ دیکھتے ہیں، جدھر بندوں کی نظر پڑنی ہے وہ لباس صاف، وہ چہرہ صاف، اچھی بات، صفائی نصف ایمان ہے، اللہ لباس کو نہیں، اللہ کی نگاہ رحمت کہاں پڑتی ہے؟ دل پر۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہروں پر تمہارے مالوں پر نظر نہیں فرماتا، کدھر فرماتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو لوگ دیکھیں وہ صاف ہے، جو رب دیکھ رہا ہے وہ گندا ہے۔ سوچو کدھر زیادہ صفائی کی ضرورت تھی، لباس کی یا دل کی؟ جدھر رب کی نگاہ ہے، لوگوں کی نگاہوں کو تو ابھی بھی ڈاج دے سکتے ہیں، کپڑے پہ دھبا لگ گیا اوپر چادر رکھ لی، بنیان خراب ہو گیا اوپر کچھ اور پہن لیا، اندر کیا پہنا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ لوگوں کی نگاہ صرف ظاہر پر ہے، مگر رب سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے نا۔ دل میں جو چھوٹی چھوٹی برائی، چھوٹی چھوٹی گندگی بھی چھپا رکھی ہے وہ رب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم صبح سے شام تک دل صاف، کپڑے صاف، چہرہ صاف، کسی کے باتھ روم میں جاؤ تو کتنی ساری تو کریمیں رکھی ہوتی ہیں، چہرہ صاف کرنے کی الگ ہے، تو ہاتھ صاف کرنے کی الگ ہے، تو دانت صاف کرنے کا الگ حساب ہے، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا صفائی نہیں کرنی چاہیے، مگر اتنا خیال ہے کہ یار لوگ دیکھیں تو میں ستھرا صاف نظر آؤں، جس خالق نے تمہیں بنایا ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے تمہیں۔ دل کا کیا حال ہے؟ کیا چھپا رکھا ہے؟ تکبر اندر چھپا رکھا ہے، غیبت اندر رکھی ہے، حسد اندر رکھا ہے، لوگوں کے لیے برے خیالات اندر رکھے ہیں، گندے گندے پلان اندر رکھے ہیں، دشمنیاں اندر رکھی ہیں، پھر کہتے ہو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہو تو اس لیے کہ لوگ نمازی سمجھیں، لوگ تو سمجھ لیں گے نمازی، رب جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ صدقہ خیرات اس لیے دیا کہ لوگ صحیح سمجھیں، لوگوں نے تو دیکھا کہ میرے ہاتھ سے پیسہ نکلا غریب کو ملا، تصویر بھی کھنچ گئی، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ کی رضا تھی لوگوں کو دکھانا تھا، اس سے نہیں چھپا سکتے، اس سے کوئی ڈاج نہیں دے سکتا، یاد رکھنا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا ہی پڑے گا، ہاں مولا کیا تھا، میں نے دکھاوا کیا تھا، میں نے تکبر کیا تھا، میں نے بغض کیا تھا، میں نے دشمنی رکھی تھی، میں نے لوگوں کے لیے سب کیا تھا، ادھر نہیں بچ سکو گے۔ خدا را بات کو سمجھو، اپنا دل صاف کرو، اور دل میں جس بیماری کا آج میں ذکر کرنے آیا یہ بہت خطرناک ہے، اس نے ہماری محبتیں ختم کر دی، ہماری رشتہ داریاں ختم کر دی، ہماری دوستیاں ختم کر دی، ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مگر دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے۔ اچھا ملیں گے بھی مسکرا کر، ماشاءاللہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے سب خیر ہے، دل ہی دل میں ہو رہا ہوگا تباہ ہو جائے بندہ، ساتھ روز کھاتے وہ آ کر بتاتا بھی ہوگا یار اس بار فصل بہت اچھی ہوئی، اللہ نے بڑا کرم کیا، باجرہ بہت نکلا، ارے گوار کی فصل بھی بہت اچھی ہوئی، اللہ نے بڑا کرم کیا، مونگ کی دال اس بار تو کمال ہو گیا، وہ کمال ہو گیا کہہ رہا ہے اندر جلن ہو رہی ہے، اس کو کمال کیوں ہو گیا؟ آپ سوچو یار وہ دل کتنا گندا ہے جو کسی مسلمان کی ترقی پر افسوس کر رہا ہے، جس کو کسی مسلمان کی خوشی میں پرابلم ہو رہی ہے، اس دل کا کتنی گندگی ہے اس دل میں، وہ ہمارے دل میں اگر ہے تو، اور یہ کتنا برا عمل ہے۔ میں نے دونوں عمل بتا دیے، کینے والا دل سانپ والی قبر میں گیا، اور جو دل صاف تھا اس کو آقا نے جنتی فرما دیا۔ اب طے آپ نے کرنا ہے کون سا والا دل رکھنا ہے۔ سنو اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کینے کی ذرا تعریف بھی سمجھ لو، تھوڑا حسد سے یہ ہٹ کر ہے، حسد الگ ہوتا ہے، کینہ الگ ہوتا ہے، مگر یہ بہت قریب قریب ہے۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، اور یہ نفرت کی کیفیت ہمیشہ باقی ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ چھوٹا سا ٹیسٹ کر لو،
آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا، کینہ ہو یا حسد یہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے اس سے نہیں ہو سکتا۔ تھر میں رہنے والوں کا کسی برازیل میں رہنے والے سے حسد نہیں ہو سکتا، چاہتے ہی نہیں تو کیا ہاں کوئی تھر والا ہی برازیل چلا گیا تو پھر تو حسد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کے علاقے کا، آپ کے شہر کا، آپ کا رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے ہوتی ہے نا تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یار کوئی اور بات کرو نا بھائی، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو۔ اور جی چاہتا ہے کہ کسی طرح موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں معذرت کے ساتھ۔ یہ جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں نا، اندرون کے جو علاقے ہیں، تھر بھی ہے، اس میں سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دشمنیاں پالی جاتی ہیں اور برسوں دشمنیاں رکھی جاتی ہیں۔ بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاندان ہمارا دشمن ہے۔ بتاؤ یار، کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ میرے آقا تو دشمنیاں مٹانے آئے تھے نا۔ نبی پاک نے تو فتح مکہ کے بعد خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ سٹارٹ دیکھیں تو کسی چھوٹی سی بات سے یہ معاملہ شروع ہوا ہوگا اور اب تک نہ جانے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہوں گے، لیکن احساس نہیں ہے۔ پھر کینہ اور کس شے کا نام ہے کہ تم دشمنی رکھتے ہو دل میں؟ پھر سوچ لو کہ یہ کہیں بیماری ہمیں قیامت کے دن مروا نہ دے، قبر میں سانپ اور بچھو نہ آ جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ بیماریاں ایمان مونڈ دیتی ہیں۔ ایمان مونڈنے والی بیماری کون سی ہے؟ فرمایا اس میں کینہ اور حسد بھی ہے، جو انسان کا ایمان برباد کر دیتی ہے۔ خدا اس وبا کو نکالیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں پچھلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور پچھلی امت کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تکبر، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا، بغض رکھنا، بخل یعنی کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ یہ پچھلی امتوں کی بیماریاں تھیں، مگر آج ہمارے اندر بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں پاری ہیں، اور یہ جو حسد ہے نا یہ تو اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے۔ میں ذرا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسد ایکچولی کتنی بری چیز ہے۔ مجھے بتاؤ شہرت دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کا نام لے رہے ہو زور سے لے لو نا۔ دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا یہ حسد کتنا برا عمل ہے کہ جس کو رب دے رہا ہے تمہیں اس میں پرابلم ہے؟ اصل میں جو حسد کرنے والا ہے نا وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ ڈائریکٹلی رب پر اعتراض ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے تھے نا، ان میں سے سب سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ یہی تو تھے، حسد تھا، تکبر تھا۔ کیوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ حسد تھا۔ کیوں شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ حسد ہی تو تھا، تکبر ہی تو تھا۔ یہ سب سے پہلے دنیا میں ہونے والے گناہ ہیں، مگر آج مسلمانوں کے اندر بھی حسد اور کینہ آ چکا ہے۔ حسد ہے کیا؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت ملے نا تو بندے کو یہ تکلیف ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ آپ سوچیں یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا گندا ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بربادی ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا اس کا خود ہی برا ہوتا ہے، کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں حسد کرنے والا جلتا رہے گا، کم کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو اس کے نصیب میں اس کو مل کر رہنا ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو نیچے کرنے کی کوشش کرے نا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی نیچے کر نہیں سکتا، اور ساری دنیا مل کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے اور نصیب میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں پرابلم ہے، ہمارا دوست آ کر ہمیں کہے کہ سائن نیا گھر لیا ہے، آئیے آپ کی دعوت ہے، جائیں گے اس کے گھر پہ بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے۔ سوچئے کتنا برا دل ہے کہ تمہیں کسی کی خوشی میں پرابلم ہے۔ کوئی بندہ اگر کہہ رہا ہے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح، مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی جائے گا کہیں گے یہ چوری کے پیسوں سے لی ہے، سود کے پیسوں سے لی ہے۔ یعنی آپ سوچیں اللہ اسے دے رہا ہے، پرابلم تم کو، یہاں تک کہ کوئی حج اور عمرے پر چلا جائے تو اس کے پیچھے بھی بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، وہ مغفرت لینے جا رہا ہے، اور تم غیبت کر کے، تم حسد کر کے، تم کینہ پال کر اپنے اندر حرام جمع کر رہے ہو۔ کیوں سوچتے ہو ایسا؟ حسد کی ایک بڑی جائز پیاری صورت بھی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ اور رشک۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اچھا چہرہ دیا ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، اب اللہ سے دعا کرو نا، یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
हमारा माइंड बहुत थोड़ा सा, हमें लगता है इसको मोटरसाइकिल मिल गई, इसको गाड़ी मिल गई, इसको शोहरत मिल गई, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। या अल्लाह इसका मुझे छीन के मुझे दे दे। ये तो वो कहे कि जिसको ये ईमान हो कि अल्लाह के पास इतना ही था, इसको दे दिया, अब अल्लाह के पास हराम हो गया, माद अल्लाह। ऐसा तो है नहीं। मेरे रब के खजाने तो भरे हुए हैं ना। अब अल्लाह से कहा या अल्लाह इसको भी और दे, मुझे भी दे दे। तेरे खजानों में कमी थोड़ी है, तूने जब इसको इज्जत दी है मुझे भी दे दे, इसको दौलत दी है मुझे भी। ऐसा करो ना। ये क्यों सोचते हो कि इसका छीन कर मुझे मिल जाए? छीन के मिलेगा नहीं, तुम चलते ही रहोगे। हसद करने वाला दुनिया में भी चलता है और आखिरत में भी चलता रहेगा। एक जुमला याद कर लो आज, और वो जुमला ये है, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। हाँ, ये दुनिया में दुआ करते रहो, या अल्लाह तू सबका भला फरमा, सबकी खैर फरमा, इन सबकी भी खैर फरमा, मेरी भी खैर फरमा। वो करीम है, वो अता फरमाएगा तुम्हें। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। ये जो दुश्मनियां है ना, ये जो कीना है, ये बुग़्ज़ है, ये हसद है, ये निकालो दिल से। वल्लाह ये कोलेस्ट्रॉल से बड़ी बीमारी है। ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर और शुगर से बड़ी बीमारी है। अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट अटैक कर देगा। ये बुग़्ज़ और कीना और हसद बढ़ गया तो ईमान ले लेगा। किधर जाओगे? कैसे इससे निकलोगे? अब आखिर में मैंने आपको हसद और कीना करने वाले का अंजाम भी बता दिया, कीना से दिल साफ रखने वाले का इनाम भी बता दिया। अब मैं आपको इलाज भी बता देता हूं। दावत इस्लामी वाले सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्यूशन, इलाज भी बताते हैं। ठीक है, अब इलाज क्या है? पहला इलाज, और वो दिल की तमाम बीमारियों के लिए है। ठीक है, चाहे वो तकब्बुर हो, चाहे वो हसद हो, चाहे वो रियाकारी हो, चाहे वो जनाब उजुब हो, खुद पसंदी हो, या ये बुग़्ज़ हो, कीना हो, जितनी दिल की बुरी बीमारियां हैं ना जो ईमान बर्बाद कर, सबका इलाज, सबसे पहला इलाज, और वो है दुआ। अल्लाह से दुआ करते रहा, या अल्लाह मेरा दिल साफ कर दे, अल्लाह तकब्बुर से पाक कर दे, बुग़्ज़ से पाक कर दे, कीने से पाक कर दे, मैं बुरा हूं मेरे मालिक, मेरे दिल को साफ कर दे। दुआ करो ना। अल्लाह, हम कमजोर हैं, अल्लाह तो करीम है ना, वो निगाह रहमत फरमाएगा तो ये दिल साफ हो जाएगा। पहला दुआ किया गया। ठीक है। दूसरा इलाज वो है एंटीबायोटिक। थोड़ा सा मुश्किल होता है, इंजेक्शन लगाते दर्द होता है ना, ये दर्द वाला इलाज है, लेकिन है बड़ा जबरदस्त इलाज। कि जिससे हसद हो गया है ना, ये जिसके लिए कीना है, दिल में बुरा लगता है, बर्बादी की ख्वाहिश है जिसकी, और आपको लगा यार ये तो मेरे दिल में आ गई है और मैं तो मर गया। अच्छा, एक आपको अजीब सी बात बताऊं, जिससे हसद है ना या जिससे कीना है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको है, क्योंकि आपके दिल में बीमारी है। उसको थोड़ी बड़ा मसला है, बीमार आप हो गए, तो उसको कोई मसला नहीं, इलाज आपको करना पड़ेगा। तो अब इलाज ये है कि अब उसके लिए दुआ करें। जिससे हसद हो गया ना, उसी के लिए दुआ करें। और दुआ क्या करें? मिसाल के तौर पे किसी की खूबसूरती से हसद है, यार इतना अच्छा चेहरा क्यों है इसका, अब दुआ करेंगे अल्लाह इसको और इसकी खूबसूरती में इजाफा फरमा। किसी की दौलत से हसद हो गया, दुआ करेंगे अल्लाह इसके माल में और बरकत दे। किसी की शोहरत से हसद हो गया, या अल्लाह इसकी शोहरत में और बरकत है मुश्किल। आप बोले मौलवी साहब बंदा पहले ही अच्छा नहीं लग रहा और आप कह रहे हैं उसी के लिए दुआ करूं, तो यही तो मैं बता रहा हूं, इंजेक्शन है ये। थोड़ी तकलीफ होगी आपको, लेकिन इसका फायदा बता रहा हूं। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे ना, उस वक्त आपको भारी पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब आप दुआ करते रहेंगे तो दिल उसके लिए साफ हो जाएगा। आपको आगे बताएगा ना, यार पता चला वो फलां की कारोबार में और तरक्की हो गई, तो आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूँ, तरक्की तो होनी थी। कोई आके कहेगा यार वो और मशहूर हो गया, अरे अल्लाह और इज्जत है, मैं भी तो दुआ करता हूँ। अब आपके दिल से ये हसद और कीना साफ होने लग जाएगा। तीसरा इलाज, ये भी थोड़ा सा कड़वी गोली है, और वो क्या है? वो बीमार है ना, बीमार को दवाई तो देनी पड़ेगी ना, इलाज करना है तो दवाई ले लो, नहीं करना तो आपकी मर्जी। और वो क्या है कि जिससे हसद या कीना हो गया ना, उसको जाकर तोहफा दे। तोहफा क्या है? तोहफा हदीस में आता है, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। हाँ, अब बंदा बोले मुझे उसका चेहरा ही अच्छा नहीं लगता, आप कह रहे तोहफा उसको दो जाके। बीमार तुम हो ना, इलाज करना है तो दो तोहफा, इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ जाएगी, इलाज हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। हाँ, एक गड़बड़ मत करना कि जाकर तोहफा देते वक्त कहना भाई तुमसे हसद हो गया था, मौलाना साहब ने कहा तोहफा दो इसलिए तोहफा लेकर आए, और फड्डा हो जाएगा भाई। हाँ, बताना नहीं है, वैसे ही जाके तोहफा देना है, लेकिन समझाना ये चाह रहा हूं कि जिससे भी अगर दिल में ये प्रॉब्लम हो गई है तो उससे मेरा दिल साफ होना मेरे लिए जरूरी है, उसके लिए नहीं, वरना मैं मारा जाऊंगा, कहीं मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए। और आखिरी बात, ये जो हसद है ना या कीना, ये सुकून ले जाता है। कोई ऐसा मेरा भाई मौजूद है ना जिसको नींद ना आती हो, टेंशन रहती हो, तो चेक कर लो, तुम्हें लगता है किसी से हसद हो गया है, किसी का कीना, किसी का बुग़्ज़ दिल में पाल लिया, क्योंकि उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हो ना, अच्छी मीठी नींद सोना चाहते हो, तो जो मैंने एक जुमला सिखाया है ना, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर, खुश हुआ करो। लोग कोई कहे ना यार पता चला वो तरक्की कर रहा है, अच्छा माशाल्लाह, या अल्लाह इसे और तरक्की दे, अरे यार उसकी फसल इस बार और बढ़ गई, मेरे मौला इसकी फसल में और तरक्की दे, भाई साहब वो फला बंदा उम्रे पे हज पे जा रहा है, या अल्लाह इसको बार बार भेज, वो बड़ा मशहूर हो गया है, अल्लाह की इज्जत में और बरकत। मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं खुश रहूं ना, मुसलमान की खुशी में खुश रहूं, अल्लाह तुम्हें भी खुश कर देगा।
कितना अजीज दिल है उस बंदे का जो मुसलमान तरक्की कर रहा है, उसको टेंशन हो रही है। अगर सुकून की नींद सोना चाहते हो ना, टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हो, तो लोगों का बुग़्ज़, हसद और कीना दिल से निकालो। कभी किसी का बुरा ना चाहें, आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे रब ने नवाजना है उसे कौन रोक सकता है। तो अल्लाह करे आज के इस बयान में ये एक बातिनी बीमारी, एक या दो बातिनी बीमारियों के बारे में मैंने बयान किया, वरना सच्ची बात पता क्या है, इल्म सीखना बहुत जरूरी है। हमें शायद जिस्मानी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता है, मगर ये जो दिल की बातिनी बीमारियां हैं ना, जो ईमान बर्बाद कर देती हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तकब्बुर हर दूसरे आदमी के अंदर नजर आता है, वो क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है, रियाकारी किसको कहते हैं, खुद पसंदी किसे कहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, हमारे मकतबतुल मदीना की किताबें खरीद कर पढ़ें, ताकि पता चले कि ये बीमारियां क्या हैं। एक किताब का नाम भी बता देता हूं, उस किताब का नाम ही यही है, बातिनी बीमारियों के बारे में मालूमात। एक ही किताब में बहुत सारी बातिनी बीमारियां डिटेल के साथ लिखी हैं। खुदारा पढ़िए, एक दूसरे को ये तोहफे में दीजिए, किताबों का तोहफा देने का रिवाज डालें, ताकि इल्म फैले। किसी को किताब देंगे, वो खुद पढ़ेगा तो भी आपको सवाब मिलेगा, वो किसी और को देगा फिर भी आपको सवाब मिलेगा। तो हमारे तोहफे भी ऐसे होने चाहिए